حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی، میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو ہے۔ میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو سال میں صرف ایک ہی بار حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور اس کا کام تھا کپڑا بننے کا، اور وہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے لیے ایک لنگی لے کے آیا کرتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا، سال میں ایک بار آتا اور ایک لنگی آپ کے لیے لے کے آتا، اور اس لنگی کو بڑی محبت سے بناتا، باوضو بناتا، قرآن پڑھتے ہوئے بناتا، درود پڑھتے ہوئے بناتا، اس میں اس کی محبت، ذوق، شوق سارا کچھ ہی شامل تھا۔ وہ ایک سال نہیں آ سکا، اب حضرت کو بھی انتظار تھا کہ وہ آئے گا، لنگی لے کے آئے گا، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ حضرت منتظر رہے لیکن وہ پورا سال نہیں آیا، لیکن جب اگلے سال آیا تو آتے ہوئے 2 لنگیاں لے کے آیا۔ حضرت نے پہلے تو اس سے پوچھا کہ تو آیا نہیں، مجھے سارا سال تیرا انتظار رہا۔ اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے آتا ہوں، وہ جو لنگی میں اس لنگیوں کی طرح نہیں بناتا جو جیسے میں لوگوں کی بناتا ہوں، یہ باوضو آپ کی لنگی بناتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اس میں میرے آنسو بھی ہیں، میرا سارا کچھ ہی ہے۔ بس کچھ اس طرح کی آفت آ پڑی کہ جس انداز سے میں آپ کی لنگی بناتا ہوں وہ لنگی میں اس طرح بنا نہیں سکا، تو پھر میرا دل نہیں مانا کہ کئی سالوں سے معمول ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے جاتا ہوں، تو اس سال بغیر لنگی کے کیسے جاؤں، تو پھر میں نہیں آ سکا۔ لیکن حضرت یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر 2 سال کے بعد آیا ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آیا ہوں۔ اب یہ ہے عشق والے لوگ، آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا ان دونوں لنگیوں کو آگ لگا دو۔ لوگوں نے عرض کی حضور اتنی محبت سے لنگیاں لے کے آیا، آپ نے فرمایا آگ لگا دو۔ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے نا اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس جانب قبلہ پیر صاحب ہیں، اس جانب قبلہ مفتی صاحب ہیں، تو میں اپنی بات کروں گا، یار ہم یار سے بڑے دور ہیں، بلکہ یار کو بھول ہی گئے ہیں ہم تو۔ نہیں حضرت، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ دیکھیں ان کے انداز دیکھیں اور ہمارے انداز دیکھیں حضرت۔ پھر انہوں نے لکھا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو۔ جب اپنی باری آئی تو پھر خود کے لیے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں تے کم تر، میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا، لا شیء، لا امکان بھی تو ہے۔ اس لیے حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، میں خود اس کا مزہ لینا چاہتا ہوں، تو بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرت ہم یار سے بہت دور ہیں، حضرت بہت دور نکل گئے ہیں، بلکہ بھول ہی چکے ہیں یار کو حضرت۔ اس لیے اپنے مقصد کی طرف آئیں، وہ ہمارا مقصد ہے، وہ ہمارا سارا کچھ ہے حضرت، ہم بہت دور نکل گئے ہیں یار سے۔ یہ اسپیشل میں نوجوانوں کے لیے کہ بیٹا آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو حضرت۔ یہ جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں آپ کو خود نہیں اندازہ کہ اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اگر آپ سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہے تو آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن ہمارے جملے کیا ہوں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی حضرت۔ لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا، آج وقت ہے یار، نہ اس طرح کرو۔ اور ہمارے بڑوں نے تو بڑا بڑا کچھ کیا، آج سودا بڑا سستا ہے حضرت، انہوں نے بڑی بڑی جان کی بازیاں لگا کے سودے لیے ہیں حضرت، آج سودا سستا مل رہا ہے حضرت، کر لو سودا حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا، حضرت اور اس کا آمنا سامنا دروازے پہ ہوا۔ اب حضرت کا مسجد سے باہر آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو چکی ہے، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا، پھر بھی حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ تو جماعت رہ جانے کے دکھ کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ جماعت رہ جانا دور حضرت، تو ہمیں تو کتنے سال ہو گئے ہم نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو دکھ بھی کوئی نہیں ہے، اوپر سے 1000 بہانے ہیں، 1000 ہیلے ہیں ہمارے پاس۔
جماعت رہ گئی نہیں رہ گیا, اندر سے آہ نکلی, کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے عرض کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نکلی ہے. فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے, تکبیر اولا سے پڑھی ہے, مسواک کر کے پڑھی ہے, امامے کے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, سودا کر لے مجھ سے, میں نے اپنا یہ سارا ثواب تجھے دیا, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت سودا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کرنے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے حضرت. اس نے کہا حضرت میں ریڈی ہوں, میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنا ثواب تجھے دیا. اس نے عرض کی حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. اب میں مختصر کروں گا حضرت. وہ لکھا جب رات پڑی نا تو سو گیا, تو خواب میں کیا سنتا ہے, کو کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا, اتنا سستا سودا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کی وجہ سے تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی نا, وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی, اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا, اب صبح کا انتظار کرنا تھا کہ صبح ہو, امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں, جا کے سودا کینسل کروں گا. وہ ساری رات جاگتا رہا. فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی, جا کے سلام عرض کی, حضرت نے جواب دی. عرض کرتا ہے حضرت وہ ایک گزارش تھی. فرمایا کیا ہوا؟ اے حضرت وہ کل والا سودا کینسل کرنا تھا. فرمایا خواب سے رو تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. یہ بہت نقصان, بہت زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, خود نہیں اندازہ کتنا بڑا. دیکھیں نا جس کی آج فجر کی جماعت رہ گئی کتنا بڑا نقصان ہو گیا, جس کی آج فجر کی سنتیں رہ گئی کتنا بڑا نقصان. جو آج صبح 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھ سکا, نقصان ہو گیا نا, کتنا بڑا نقصان ہو گیا. لیکن یہاں حضرت جی یہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھا ہے, بلڈ پریشر نیچے گرتے بھی دیکھا ہے, میں نے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں, میں نے دماغ کی نسیں بھی پھٹتی دیکھی ہیں. حالانکہ یہ تو نقصان ہی کچھ, نقصان تو یہ ہے حضرت. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصل نقصان تو یہ نقصان ہے, لیکن ادھر توجہ ہی نہیں کسی کی حضرت. ایسی دنیا کی محبت حضرت دیوانہ کیے بیٹھی ہے, ساری نہیں حضرت, بہت بڑا نقصان. آخری بات حضرت, اور قبلہ بیٹھے ہیں جی, اب میں کیا مثنوی سناؤں گا یا میں کیا مثنوی بیان کروں گا, ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا حضرت. کمال حضرت جی, دو بابوں نے, ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی حضرت. انداز تقریباً دونوں کا ملتا جلتا حضرت. بڑی بڑی شکیل باتیں, بڑی مکھن بنا کے دے دی امت کو. وکری بات ہے امت نے قدر نہیں کی حضرت. وہ آپ کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے گئے. اب وہ جیسے قبلہ معراج کو بیان کر رہے تھے, محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے چلے اور پہلا قدم مبارک پہلے آسماں پہ رکھا جا کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہی کی امت پہلا قدم چاند پہ رکھتی جا کے, لیکن ہم نے نہیں رکھا کوئی بھی.